اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ ہمیں کس قسم کی عقیدت کی ضرورت ہے۔ تو ہم یہ مضمون جو ہے گزشتہ نشست میں نے اس پہ بات کی تھی، اور بات ہم کر رہے ہیں کہ ہم انسان، آج کا انسان یعنی اپنی حقیقت سے بھی بے خبر ہے، اپنے مقصد حیات سے بھی بے خبر ہے، اور اس کو نہ اپنی منزل کا پتہ ہے، نہ وہ منزل معلوم کرنا چاہتا ہے کہ میری منزل کیا ہے۔ تو بہرحال جب ایسی صورتحال ہے تو اس میں اب یہ ہوتا ہے، یعنی اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کیا مطلب اگر ہم اپنے ماحول میں محو رہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہمارا ماحول تو دنیا دارانہ ماحول ہے، اور ٹوٹلی دنیا دارانہ ہے۔ تو جب ہم اس ماحول میں محو رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ کام نہیں کر سکیں گے جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں بھجوایا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ ہمارا جو یہ سارا دیکھیں ایک بہت بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ آپ دیکھیں اس کائنات کی وسعتیں ابھی تک ہم پا نہیں سکے، کتنی بڑی کائنات ہے، اور کتنے بڑے اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے ہیں یعنی انسان کو بسانے کے لیے۔ محض میں یہ ضرور کہوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے میں نے یہ تمام چیزیں آسمان اور زمین میں جو ہیں یہ میں نے مسخر کر دی ہیں۔ اب یعنی اللہ کے مقابلے میں تو یہ کام بڑا چھوٹا ہے، یعنی اس کائنات کا پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر، یا انسان کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے کام کیے ہیں بہت بڑے بڑے کام ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ مٹی سے آپ دیکھیں کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بنا رہا ہے نا۔ مٹی سے گندم بن رہی ہے، کیلے بن رہے ہیں، سبزیات کی ایک لمبی فہرست ہے، آلو ہے، پیاز ہے۔ ہر روز آپ کو فکر ہوتی ہے کہ بھئی پیاز ختم ہے، آلو چاہیے، ٹماٹر لیتے آنا۔ تو یہ ہے نا کہ اچھا پھر پھل ہیں، آپ دیکھیں پھلوں کے موسمی پھل ہیں اور جو بھی ہے، تو وہ ایک لمبی اس کی فہرست ہے۔ تو وہ لیکن یہ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اس کائنات کا پیدا کرنا، اس کو چلانا، ان کی ضروریات پوری کرنا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے نا۔ اب سمندر میں کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اور اس کی خوراک جو ہے یعنی کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، ایک مچھلی کی منو کلو جو ہے خوراک ہے ایک روز کی۔ اب یہ اللہ ہی پورا کرنا ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بات۔ لیکن ہمارا جینا ہمارے لیے اور جینے کے مقصد کو پورا کرنا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ اتنا مسئلہ ہے کہ یعنی جتنا بڑا ہے اور جتنی توجہ کا طالب ہے اتنے ہی ہم نے اس سے منہ موڑا ہوا ہے، یعنی اپنے مقصد پیدائش سے جتنا یعنی اہم ہے یہ۔ اب ظاہر ہے مطلب یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کام ہم کر رہے ہیں یا جن کاموں میں مشغول ہیں اس کے لیے کم از کم ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا۔ یہ بات میں ایک دوسرے طریقے سے کہوں گا کہ جن چیزوں کو ہم نے اہم سمجھ لیا ہے تو یہ تو اس لیے تو ہمیں نہیں پیدا کیے۔ آپ دیکھیں ہماری اہمیت کے مسائل کیا ہیں، پیسے کا حصول زر۔ اب وہ دولت کے لیے پھر ہم اپنے بچوں کو بھی بس پیدا ہوتی ہی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ کون سے اس کے اصل دولت تو کمانا ہے نا، تو یہ کون سے اسکول میں جائے گا، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے کیا، بس یہی حصول زر کے لیے ڈگری لیتے ہیں، اور پھر وہ ہے جب ایک بچہ پڑھ لکھ جاتا ہے، کاروبار کر لیتا ہے یا وہ کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر شادی کی فکر ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟
تو پھر اس کے بعد جو ہے شادی کے بعد پھر شادی کے جو مسائل ہیں، بچے ہیں، پھر بچوں کی فکر ہے، اسی فکر میں جو ہے بچہ جو ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جس طرح کہ میں آپ کے سامنے بوڑھا ہو کے ایک تصویر پیش کر رہا ہوں، انہی مسائل میں رہ کے اور ساری زندگی اسی میں گزار کے اب یہ ہے کہ میری ٹانگیں جو ہیں کہاں پہ ہیں؟ قبر میں، اور اب میں جانے والا ہوں۔ اب میں نے اگر غور نہیں کیا، فکر نہیں کیا، تو پھر میرے کیا بنے گا؟ یہ بات جاری ہے ابھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم